کبھی سوچا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر دو الگ الگ کردار ہیں جو ہمارے ہر فیصلے پر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم ڈینیل کہانیمین کی مشہور زمانہ کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کی دنیا میں غوطہ لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دو کردار کون ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے صرف تھیوری پر بات نہیں کرتے۔ چلیں ایک چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں آپ کے ذہن کا۔ تیار ہیں؟ کیا محسوس ہوا؟ ذہن پر زور پڑا نا؟ توجہ دینی پڑی؟ شاید قلم کاغذ کا سوچا ہو؟ یہ ایک باقاعدہ ذہنی مشقت ہے۔ اس احساس کو ذرا یاد رکھیے گا۔ اور اب یہ دیکھیں، پلک جھپکتے ہی پتہ چل گیا کہ کون غصے میں ہے اور کون حیران۔ آپ نے اس کے لیے سوچا نہیں، یہ بس خود ہی ہو گیا۔ وہ پہلی والی محنت اور یہ فوری آسانی، اصل میں سارا کھیل بس اسی کا ہے۔ تو یہ جو دو بالکل مختلف تجربات تھے، ایک سست اور محنت والا اور دوسرا تیز اور خودکار، اسی کو کہانی مین ہمارے ذہن کے دو نظام یا دو سسٹمز کا نام دیتے ہیں۔ تو کائنمین نے ہمارے دماغ کے ان دو آپریٹرز کو بڑے آسان سے نام دیے ہیں۔ ایک ہے سسٹم 1 جو تیز اور فوری ہے، اور دوسرا ہے سسٹم 2 جو سست، محتاط اور سوچ سمجھ کر تجزیہ کرتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک سپر ہیرو ہے تو دوسرا ایک جاسوس۔ تو دیکھے، ان کی شخصیتیں بالکل الگ ہیں۔ سسٹم 1 ایک طرح سے جذباتی ہیرو ہے جو فوری فیصلے کرتا ہے، جبکہ سسٹم 2 ایک بہت محتاط مفکر ہے جو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ اور یہاں سے کہانی میں آتا ہے اصل ٹویسٹ۔ ہمیں لگتا تو یہ ہے کہ ہمارا سوچا سمجھا سسٹم 2 ہی انچارج ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر وقت سسٹم 1 پردے کے پیچھے رہ کر اسے مسلسل مشورے دے رہا ہوتا ہے، اور سسٹم 2 اکثر ان مشوروں کو بغیر سوچے سمجھے مان لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ ہمارا سسٹم 2 قدرتی طور پر تھوڑا سست ہے۔ یہ اپنی توانائی بچانا چاہتا ہے اور جب تک بالکل ضروری نہ ہو جائے زیادہ محنت کرنے سے کتراتا ہے۔ چلیں اس سستی کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی پہیلی پوچھوں گا، جو پہلا جواب ذہن میں آئے بس اسے نوٹ کر لیں۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں فوراً جواب آتا ہے دس سینٹ۔ یہ جواب بہت پرکشش ہے، آسان ہے اور بالکل غلط ہے۔ دیکھا، یہ آپ کے سسٹم 1 کی کارستانی تھی۔ اس نے جھٹ سے ایک ایسا جواب دیا جو سننے میں ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی سسٹم 2 نے ذرا سی توجہ دی، ذرا سا حساب لگایا، تو غلطی فوراً سامنے آ گئی۔ اس کا صحیح جواب ہے 5 سینٹ، جس کا مطلب ہے کہ بال $1.5 کا ہے۔ اس جواب تک پہنچنے کے لیے سسٹم 2 کو باقاعدہ میدان میں اترنا پڑا اور سسٹم 1 کے فوری مگر غلط جواب کو رد کرنا پڑا۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف کوئی دلچسپ پہیلی نہیں تھی۔ سسٹم 1 اور 2 کے بیچ یہ کھینچا تانی ہماری روزمرہ زندگی میں مسلسل چل رہی ہوتی ہے اور ایسی غلطیوں کا باعث بنتی ہے جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ سیدھی کہانی ہیمین کے ایک مشہور تجربے سے لی گئی ہے۔ ایک شخص ہے سٹیو، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ تفصیل سن کر ہمارا سسٹم 1 فوراً ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہ اس تصویر کو ایک بنے بنائے خاکے یعنی ایک اسٹیریوٹائپ سے جوڑتا ہے، اور اس خاکے کے حساب سے لائبریرین ہی سب سے درست جواب محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ فوری نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ہمارا سسٹم 1X ایک بہت ہی اہم چیز کو پوری طرح نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ ہے اصل دنیا کے اعداد و شمار۔ اور یہ چارٹ دیکھے نا تو ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد کسانوں کی تعداد مرد لائبریرینز کے مقابلے میں 20 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو اسٹیریوٹائپ کچھ بھی کہے، اعداد و شمار کے مطابق سٹیو کے کسان ہونے کا امکان کہیں زیادہ ہے۔ سسٹم 1 کہانیوں پر یقین کرتا ہے، اعداد و شمار پر نہیں۔ تو ان تمام مثالوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہانی میں ان کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنی سوچ کے بارے میں بات کرنے کا طریقہ بہتر بنائیں۔ وہ ہمیں ایک مشترکہ زبان دینا چاہتے ہیں، جیسے سسٹم 1، سسٹم 2، تاکہ جب ہم اپنے یا دوسروں کے فیصلوں پر بات کریں تو ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ فیصلہ کیا تھا، بلکہ یہ بھی سمجھیں کہ اس فیصلے کے پیچھے کون سا ذہنی نظام کام کر رہا تھا۔ اور آخر میں وہ ہمیں ایک ایسی حقیقت بتاتے ہیں جو شاید تھوڑی چبھنے والی ہے، لیکن ہے بالکل سچ، اور یہی اس پوری کتاب کا نچوڑ بھی ہے۔ کیونکہ آخرکار یہ سمجھنا کہ ہم کیسے سوچتے ہیں بہتر فیصلے کرنے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی فوری فیصلہ کرنے لگیں تو ایک لمحے کو رکیں اور خود سے پوچھیں، یہ سسٹم 1 بول رہا ہے یا سسٹم 2؟